ویلکم بیک ناظرین میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آصف صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیسن کے حوالے سے کہ میڈیسن میں اتنی تاخیر کیوں ہے. میڈیسن جو پہلے فار ایگزامپل میں مثال تو پینڈال سے پینڈال کا پتہ تقریباً 8-9 روپے کا تھا, آپ یقین کریں 20 روپے کا 18 روپے کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے مہنگائی اتنی کیوں زیادہ ہو گئی ہے. اور دوسرا میں کروں گا تعلیم پہ. تعلیم جو مافیا ہے, جو یہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, انہوں نے اتنی زیادہ فیسیں بڑھائی ہوئی ہیں, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ روکنے والا ہے. تو اس کے حوالے سے بات کریں گے آصف صاحب سے کہ اس کا کیا حل نکالنا چاہیے. جی آصف صاحب کیا نکال کیا ہے؟ جی صفدر صاحب, پہلے ہم بات کریں ہیلتھ سیکٹر کی اور ادویات کی. دیکھیں پچھلی حکومتوں پر جو تنقید ہوتی تھی نا, وہ ہوتی تھی ان کے ترقیاتی منصوبوں پر, کہ ترقیاتی منصوبوں میں یہ اہداف انہوں نے طے کیے, اس میں جو کرپشن ہے اتنی ہوئی ہوگی, اعداد و شمار جو بھی سامنے آتے رہے. لیکن موجودہ حکومت نے تو جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے مسائل پیدا کر دیے ہیں. ترقیاتی منصوبہ تو انہوں نے کوئی کیا ہی نہیں, کوئی نہ شروع کیا نہ وہ تو پہلے جتنے ہیں وہ جو پچھلی دور کی حکومت ہے ان کی, وہ آگے بورڈ لگا کے تو کام چلا رہے ہیں. پہلے ان کا اپنا تو کوئی منصوبہ بھی سامنے نہیں آیا. بالکل ایسے. اور جب ترقیاتی کام بھی کوئی نہیں ہو رہے, یہ قرض بھی اس سے زیادہ لے رہے ہیں, اخراجات بھی اس سے زیادہ آ رہے ہیں, مسائل بھی اس سے زیادہ, عوام بھی چیخ رہی ہے, ٹیکسز بھی زیادہ ہو گئے ہیں, عوام بھی چیخ رہی ہے. اب دیکھیں گیس کا بل انہوں نے کتنا بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے, بجلی کا بل انہوں نے کتنا بڑھا دیا, اس کے بارے میں کوئی بولتے نہیں. جب خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, جی میں بل نہیں جمع کراؤں گا, میں پھاڑ دوں گا. خان صاحب یہ کدھر ہے, سامنے نہیں آ رہا ہے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ کس طرف آخر کیا ہوگا. دیکھیں وہ ہے نا, لوگ جو نا اخلاقیات چھوڑ دیں گے. وہ شعر ہے نا میرا کہ پھر پیار محبت اور اخلاص جنم لے گا تم قوم کے ذہنوں سے جب بھوک نکالو گے. تو جب بھوک ہمارے ذہن میں ہوگی. ہاں سر دیکھیں بھائی, عوام کو تو انہوں نے کار ہی ایسے دیا, لوگوں کو تو انہوں نے ایسے کر دیا کہ وہ اپنے پیٹ پالیں یا سڑکوں پہ آئیں. سڑکوں پہ آنے کے لیے انہوں نے چھوڑے ہی نہیں کسی کو. آپ کسی کریمنل کو پکڑ لیں نا, کسی پروسٹیٹیوٹ کو پکڑ لیں, آپ کسی ڈکیٹ کو پکڑ لیں, اس کا انٹرویو کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی اسی طرح کی مجبوری تھی جیسی مجبوریاں تمام عوام کے لیے خان صاحب نے پیدا کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اسی سے بغاوت پہ اتر کے لوگ جرائم کی طرف جاتے ہیں. تو خان صاحب اللہ کا واسطہ ہے, لوگوں کو شرافت کی زندگی جینے دیں. لوگ اپنی عزتیں بیچنے پہ مجبور ہیں. لوگ اپنا, آپ معاشرے میں نکلیں اگر آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ کیا کچھ کرنے پہ مجبور ہیں, تو خدا کے لیے لوگوں کے لیے زندگی اتنی مشکل مت بنائیں کہ لوگ آ کے سڑکوں پہ نکل آئیں. اور آپ نے تو نکالنے کی کوشش کی, اس وقت اتنے کوئی ناگزیر حالات بھی نہیں تھے, پھر بھی آپ نے بل پھاڑے. تو واقعی ایسا نہ ہو کہ لوگ بل بھی پھاڑ جائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ پھاڑ دیں. تو خدا کے لیے یار میں تھوڑا سا ریلیف دیں. میں اصل سے ایک فیملی کو جانتا ہوں. آپ یقین کریں کہ ایک وہ بوڑھا بندہ ہے, ساتھ اس کی بیٹیاں ہیں, ایک وہ کمانے والا, اس نے ریڈی لگائی ہوئی ہے. RDA والوں نے آ کے اس کی ریڈی کو بھی اٹھا کے پھینک دیا, کمیٹی والوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی آپ یہاں نہ لگائیں, وہاں چلے جائیں. تو وہ کہہ رہا تھا مجھے متبادل جگہ دے دیں, میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو میں نے پوچھا بزرگوں کیا مسئلہ, انہوں نے کہا یہ بتایا کہ بیٹا میری اس ٹائم 7 بیٹیاں ہیں اور میں کمانے والا ایک ہوں, اور میں پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ میں اچھا خاصا کما لیتا تھا. اب کنڈیشن یہ ہوگی کہ میں فار ایگزامپل مارکیٹ سے فروٹ لے کے آتا ہوں, فار ایگزامپل میں 10,000 کا لے کے آتا ہوں فروٹ, تو وہ میرا جو ہے نا بڑی مشکل سے بیچ میں سے 300-400 یا 1,000 روپے بچتا ہے, اور 1,000 روپے میں کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں. اچھا, کامن سینس کی بات ہے, اور وہ غیرت کا تقاضا یہ ہے, یعنی کہ ہم بطور عام شہری اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیں اور وہ پورا نہ کر سکیں تو ہم اس سے نظریں نہیں ملا سکتے. ٹھیک ہے, ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے. تو خان صاحب پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ اپنی تمام تر یو ٹرنز اور اپنی باتوں کے باوجود, اپنی نااہلی کے باوجود, اپنی ناکامی کے باوجود وہ آگے پھر وہ سبز باغ دکھاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جو شیلنگ ہم نے سی ہوئی ہے نا خان صاحب کے دور میں, کنٹینر دور کی, وہ مجھے آج بھی یاد ہے. میرے کیمرے مین کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا, اس کو بلڈ کی الٹیاں بیچارے کو آنی شروع ہو گئی تھی. وہ ہم واقعہ نہیں بھول سکتے. خان صاحب کے وہ باتیں جو وہ ہم نہیں بھول سکتے, لیکن ان باتوں کے خلاف انہوں نے کیا ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. خان صاحب اس موجودہ صورتحال میں ٹھیک ہے, آپ اپنی گردن کا سریا نکالیے اور خدا را ہاتھ جوڑ کر عوام سے معافی مانگیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ اس منصب کے میں اہل نہیں تھا, میری ٹیم اس کے اہل نہیں تھی, جو بھی اس کا اہل ہے آ جائے. اور خدا را اس وقت بغیر الیکشن کے جو اہل لوگ ہیں جو اس وقت ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں, وہ پچھلی گورنمنٹس میں سے ہیں, دوسری پارٹیز میں سے ہیں, عام عوامی طبقے میں سے ہیں, وہ ہمارے ٹیکنوکریٹس میں سے ہیں. خدا را وہ لوگ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کی بات کو, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری ٹیم بہت لائق ہے, ہم نے کرپشن نہیں کی, قرضوں کا آپ حساب لگا لیں, قرضے انہوں نے کتنے دگنے تکنے چبرے لے لیے ہیں, اور حاصل صفر جمع صفر. دیکھیں بات وہی ہے, تاریخ پہ تاریخ. آپ ایک بندہ لگائیں گے وہ اس سے کام نہیں ہوتا, دوسرا لیں گے, دوسرا. یہ تجربات کی, یہ
لیبارٹری نہیں ہے، یہ ملک ہے. لیکن یہ تجربے آپ آپ یہاں پہ اگر اپنے حکومت چلانے کے تجربات، یہاں آپ کو تو بہتر یہ تھا پچھلی جو تھی دوسری پارٹیز، ان کے پاس کوئی انٹرنشپ کر لیتے آپ. نہیں، ان کی پارٹی میں اچھے سیکھ لیتے کہ آپ کیسے ملک چلانا. ان کی پارٹی میں اچھے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، ان سے مشورہ کر لے کریں. اچھے لوگ ہوں گے لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے، ان کو آگے نہیں آنے دے رہی. ہاں، انہیں آگے کیوں نہیں لا رہے انہیں آگے؟ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو موجودہ چیلنجز کے مطابق ملک کو چلا سکے، تو خدا را اسے سامنے لے کے آئیے، اپنی ضد چھوڑ دیجئے. اگر اس کے لیے آپ جیسے دیکھیں نا، ہمیں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آخری دین جو ہے، وہ حتمی دین جو ہے وہ اسلام ہے. لیکن آپ کو کہیں استفادہ کرنا پڑے پچھلے ادیان سے، تو آپ پچھلی کتابوں، پچھلے انبیاء کی کتابیں بھی دیکھ لیں، تو خدا را سیاست میں اگر آپ کو استفادہ کرنا پڑے پچھلی دوسری اپوزیشن کی جماعتوں سے، تو خدا را کر لیجئے. ملک بچائیے، عوام کو بچائیے. اس سے پہلے ملک کیسے بچے گا؟ کوئی حال آپ کی پارٹی کے پاس کوئی حال ہے ملک بچانے کا؟ دیکھیں، حال یہی ہے کہ جو اہل لوگ ہیں، کسی بھی منسٹری پہ کوئی بندہ لے کے آتے ہیں تو وہ اس کا اہل ہو. آپ کو صرف یہ نہیں کہ بس یہ اب ہم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس وقت چیلنجز زیادہ ہیں، نو ڈاؤٹ. جو چیلنجز پچھلی حکومتوں کو تھے، موجودہ حکومت کو اس سے زیادہ چیلنجز ہیں. تو آپ کو پریپریشن، آپ کو تیاری بھی اس کے مطابق کرنی چاہیے. چلیں، تھینک یو. ناظرین، پروگرام ذرا سوچ میں میرا صفدر بے کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوگا ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم.